بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو اظہار مطلق کے بارے میں ہے۔ اظہار مطلق کسے کہتے ہیں اور اس کا ادغام کے ساتھ کیا لنک ہوگا؟ تو پہلے میں آپ کو ادغام کے بارے تھوڑا بتا دیتا ہوں کہ پورے قرآن پاک میں جب بھی نون ساکن یعنی جزم والی نون کے بعد یا تنوین یعنی دو زبر، دو زیر اور دو پیش والے حروف کے بعد حروف یرملون یعنی یا، را، میم، لام، واو اور نون آ جائیں تو وہاں لفظوں کو ملاتے ہوئے ادغام کیا جاتا ہے۔ تو اس کو مکمل سمجھنے کے لیے پہلے ادغام والی ویڈیو دیکھ لیں تاکہ آپ کو اس ویڈیو کی بھی اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ تو ادغام والی ویڈیو چینل کے اوپر موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، قرآن پاک میں صرف 4 الفاظ ایسے ہیں جہاں ادغام کی شرائط پائے جانے کے باوجود ادغام نہیں ہوگا۔ مثلا نون جزم والی کے ساتھ ہم نے ادغام کا رول سمجھا تھا کہ اگر ان 6 حروف میں سے ان 4 حروف سے پہلے نون ساکن یعنی نون جزم والی آ جائے تو ادغام ہوگا۔ قرآن پاک سے اس کی ایک مثال بھی دیکھ لیتے ہیں۔ میں یقول، اس میں نون ساکن کے بعد یا ہے جو حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں ادغام ہو رہا ہے، یعنی میں یقول۔ اسی طرح واو کی مثال دیکھتے ہیں، میو والی یوں والا میو، اس میں واو سے پہلے نون ساکن ہے اور یہاں ادغام ہو رہا ہے، یعنی میو والی یوں۔ تو یہ 2 مثالیں آپ نے دیکھیں، اس میں نون ساکن کے بعد واو اور یا آ جائے تو وہاں غنہ ہوگا۔ لیکن آج کے جو ہمارے 4 الفاظ ہیں ان میں بھی نون ساکن کے بعد یا اور واو آئے گا، لیکن وہاں پر ہم نے غنہ نہیں کرنا۔ امید ہے یہاں تک آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اب ان 4 الفاظوں کو دیکھتے ہیں۔ بنیان، قنوان، الدنیا، صنوان۔ ان میں پہلے لفظ میں دیکھیں یا سے پہلے نون ساکن ہے، دوسرے میں واو سے پہلے نون ساکن ہے، تیسرے میں پھر یا سے پہلے، اور اسی طرح چوتھے میں واو سے پہلے نون ساکن ہے، اور یہ چاروں حروف یرملون میں سے ہیں اور یہاں ادغام ہونا چاہیے، لیکن گرامر کی روح سے ان 4 الفاظوں میں ان حروف پر ادغام نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس بات کو ذہن نشین کر لیں اور تلاوت قرآن والی ڈائری میں نوٹ بھی کر لیں تاکہ جب بھی آپ ڈائری کھولیں تو آپ کے سامنے یہ 4 الفاظ آ جائیں کہ یہاں ہم نے غنہ نہیں کرنا۔ تو آئیے ناظرین، ان الفاظوں کی قرآن پاک میں نشاندہی بھی کرتے ہیں کہ کہاں کہاں یہ الفاظ قرآن پاک میں آئے ہیں اور پھر ان کو پڑھنا بھی سیکھتے ہیں۔ نمبر 1، بنیان۔ قرآن پاک میں یہ لفظ پارہ نمبر 11 سورہ التوبہ آیت نمبر 109 میں آیا ہے، یعنی نون ساکن کے بعد یا ہے لیکن یہاں ادغام نہیں ہوگا۔ اسس بنیانہ علی بنیانہ۔ نمبر 2، عنوان۔ یہ لفظ قرآن پاک میں پارہ نمبر 7 سورہ الانعام آیت نمبر 99 میں موجود ہے۔ اس میں واو سے پہلے نون ساکن ہے لیکن یہاں بھی ادغام نہیں ہوگا۔ من طلعها عنوان دانیہ عنوان دانیہ۔ نمبر 3، الدنیا۔ ناظرین، یہ لفظ قرآن پاک میں پارہ نمبر 21 آیت نمبر 64 میں ہے اور اس میں یا سے پہلے نون ساکن ہے لیکن یہاں بھی ادغام نہیں ہو رہا۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ حَيَاةُ الدُّنْيَا۔ نمبر 4، صنوان۔ یہ لفظ قرآن پاک میں پارہ نمبر 13 سورہ الرعد آیت نمبر 4 میں ہے اور اس میں بھی نون ساکن کے بعد واو ہے، یہاں بھی ادغام نہیں ہوگا۔
من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغیر۔ تو ناظرین آپ نے دیکھ لیا کہ یہ 4 الفاظ قرآن پاک میں کہاں کہاں لکھے ہیں اور ان کو پڑھنا بھی سیکھ لیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس پورے ٹاپک کی آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آپ نے سیکھ لیا، اب آپ دوسروں کا بھی بھلا کریں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ کریں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جن لوگوں کو نہیں پتا وہ بھی جان لیں اور ان 4 الفاظوں کو غلط پڑھنے سے بچیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔